بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچو ایک لمحے کے لیے کہ قیامت کا دن ختم ہو چکا ہے، پل صراط پار کر لیا گیا ہے، نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آ چکا ہے، اے میرے بندے، آج کے دن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اب آپ کے سامنے ہے ایک شاندار منظر، جنت کے دروازے، 8 عظیم دروازے جو صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ایک دروازہ ان نمازیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نماز کو قائم رکھا، ایک ان روزہ داروں کے لیے ہے جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کی اور اللہ کے لیے صبر کیا، ایک دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ایک ان مجاہدین کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، ایک دروازہ حاجیوں کے لیے ہے جو بیت اللہ کا طواف کر کے لوٹے، ایک ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنا غصہ پیا اور معاف کر دیا، ایک دروازہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ایک دروازہ ان بندوں کے لیے ہے جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھیں۔ سوچو کیسا منظر ہوگا جب ہر گروہ اپنے دروازے کی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو خوشخبری دے رہے ہوں۔ پھر جنت کے دربان فرشتہ رضوان علیہ السلام مسکراتے ہوئے آپ کے قریب آتے ہیں اور نرم لہجے میں کہتے ہیں، سلامتی ہو تم پر، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جنہوں نے اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی، جنہوں اپنی جان، اپنا وقت، اپنی پوری زندگی صرف امت کے لیے وقف کر دی، اور پھر ان کے پیچھے ان کی امت نورانی چہروں کے ساتھ خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے جنت میں داخل ہوگی۔ ذرا تصور کرو، آپ ایک ایسی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں جس کی مٹی زعفران اور کستوری سے بن ہے، جس کی کنکریاں یاقوت اور موتیوں جیسی ہیں، جہاں نہریں دودھ، شہد اور شراب طہور کی بہہ رہی ہیں، جہاں پرندے ایسے نغمے گا رہے ہیں جو کانوں کو سکون اور دل کو سرور بخش رہے ہیں، جہاں درخت اتنے بلند ہیں کہ ان کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے تب بھی ختم نہ ہو۔ پھر ایک فرشتہ آپ کو آپ کا دائمی محل دکھاتا ہے، وہ مینٹل جس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہیں، جس کی دیواریں یاقوت اور زمرد سے بندی ہے، جہاں کھانے پینے کی ہر نعمت آپ کے لیے تیار ہے، جہاں ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا ایسا ذائقہ دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہ تھا۔ اب آتا ہے سب سے قیمتی لمحہ، آپ اپنے اہل خانہ کو دیکھتے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنے باپ دادا، بیویوں اور اولاد کے ساتھ داخل کیے جائیں گے جو نیک ہوں گے، یعنی اب کوئی جدائی نہیں، نہ ماں باپ سے جدائی، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ شوہر سے۔ اگر دنیا میں شادی ہوئی تھی تو رشتہ ہمیشہ کے لیے بحال ہوگا، اور اگر کوئی اکیلا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا بہترین ساتھی عطا کرے گا جو ہمیشہ اس کا ہمسفر ہوگا۔ جنت میں زندگی صرف آرام اور سکون کی نہیں، آپ چاہیں تو گھوم سکتے ہیں، چاہیں تو اڑ سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ محفل لگا سکتے ہیں، آپ انبیاء سے ملاقات کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں ہنسی مذاق بھی ہوگا، خوشی کی محفلیں بھی۔ یاد رکھو، جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے بلند مقام فردوس ہے، اور فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ وہ غریب لوگ، وہ مظلوم جن پر دنیا میں ظلم ہوا تھا، وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور مومنوں کے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہوں گے،
پھر خوشی کے ساتھ اپنے والدین کو ملیں گے، اور پھر آتا ہے سب سے بڑا لمحہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں سے پردہ ہٹا دے گا اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ نبی نے فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے پورے چاند کو صاف آسمان پر دیکھا جاتا ہے۔